نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کے اس درس قرآن میں آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے. کل ہم نے وہ تمام واقعہ عرض کیا تھا کہ جس کی بنا پر سورہ نور کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے کہ جس نے یہ بہتان جو ہے وہ لگایا ہے. مراد یہ تھا کہ منافقین ہے، تم میں سے یعنی منافقین لوگ تھے. آج اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لولا اس سمعتموہ، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا تو مومن مرد و عورت سب مل کر اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو یک زبان مل کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لولا اس سمعتموہ، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تم نے اس سمعتموہ، جب تم نے یہ بہتان سنا تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو تم سب مومن مرد و زن کو اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. وقالو، اور کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، یہ تو کھلا بہتان ہے. آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بہتان باندھا تو لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اس پر وہ تو 4 گواہ بھی بہتان لگانے والے پیش نہیں کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکے، اور آپ نے پھر بھی نہیں سوچا. اور یہ قانون ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، اسی لیے وہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے وہ ساری تمہید پہلے بیان کر دی کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حقیقت میں اگر بات ہوگی تو یہ پیچھے تو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اس پر ان کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں کیے. جب وہ بھی نہیں کیے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، یہ 4 گواہ لا نہیں سکے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر یہ تو کاذبون میں سے ہو گئے، جھوٹوں میں سے یہ ہو گئے. آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو فوری طور پر کہہ دیتے، مگر مسلمانوں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے منافقین کی تائید کی، ان کے ساتھ لگ گئے، جن میں خاص طور پر 3 لوگ قابل ذکر تھے. ایک حضرت حسان، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار کی تعریف کیا کرتے تھے، جی، جن کا بڑا یہ حسان بن ثابت، جی ان کا نام تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اور اسی طرح جب یہ بات ہوئی، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش، ان کی سسٹر تھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. ایک مستح تھے
جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا مستح، تو وہ مستح جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالوزاد جو تھے وہ بھائی تھے، وہ تھے، یہ تین خاص طور پر تھے۔ تو جب یہ پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جو تھی وہ حد قذف جاری فرمائی، تینوں کو 80 کوڑوں کی سزا ملی۔ بعض کتب میں آتا ہے کہ جو ان کا سرگنا تھا عبداللہ بن ابی، اس پر بھی حد جاری کی گئی، بعض میں ہے، مگر بعض میں ہے کہ نہیں بھی جاری کی گئی، کیونکہ وہ منافق تھا، اس کو آخرت پر اس کے حساب کو چھوڑ دیا، اور یہ مسلمان تھے، ان کو دنیا کے میں ہی ان کے حساب کر کے آخرت سے ان کو فارغ کیا تاکہ ان کو دنیا میں سزا مل جائے، آخرت سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ اب ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، ہمارا معاشرہ اتنا ہو چکا ہے کہ اس کی بات کو فوراً مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگی، اور پھر اس کو لینے کے بعد اس کو ایک سمجھانا چاہیے تھا کہ اس کو روک، تیرے پاس اس کے 4 گواہ نہیں ہیں۔ ہم اس پر کیا ہے کہ پھر وہ سننے والا اس پر ایسا اعتماد کرتا ہے کہ ہم اس بات کو آگے سپریڈ کرنا شروع کر دیتے، پھیلانا شروع کر دیتے، اور جس آپ بیچارے کی بات ہو رہی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، مگر وہ ساری کی ساری دنیا کے اندر اس بیچارے کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے 4 گواہ چاہیے تھے، تمہیں تو اپنے جو لوگ تھے ان کے بارے اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو آخر میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اس دنیا اور آخرت میں، جو اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، جو اللہ نے تم پر رحمت کی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو جس بہتان درازی میں تم پھنس گئے تھے وہ تمہارے لیے بہت دردناک ہوتا، تجھے بچایا، اس سے اللہ نے تمہیں پھر بچا لیا ہے، پھر بھی یہ بڑا فضل کیا۔ تو یہ بہت بڑی ایک بات تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ بہتان پر اللہ نے خود اس کی براءت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 3 آدمیوں کی 3 طریقوں سے براءت کو ظاہر فرمایا، 3 آدمیوں کی 3 طریقوں سے براءت کو ظاہر فرمایا۔ ایک، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تو فوراً جب دروازوں کو کھلتے گئے، جو سیدنا یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے گئے دروازہ کھلتا گیا، جب آخری دروازے پر پہنچے، جو دروازہ کھلا تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، زلیخا کا جو خامن تھا وہ کھڑا تھا، اور فوراً ہی زلیخا نے اپنی بات کو پلٹا اور فوراً اپنے خامن کو دیکھ کر کہنے لگی ذرا بتاؤ اس آدمی کے بارے میں جو تیری بیوی کے بارے میں ایسے بے حیائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اب یہ بات جب بیان کی تو بات تو الٹ تھی، آپ تو دوڑ رہ گئے تو وہاں سے آئے تھے، مگر جب انہوں نے اپنے خاوند کو دیکھا تو بات کو بدل دیا۔ اب آپ جو تھی وہ بڑی، جب یہ بات کر دی تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کو فرمایا کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے خاندان کا ایک بچہ وہاں پر تھا، اس بچے نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کو بیان کیا، سبحان اللہ، اس نے بیان کیا۔ اور کیا طریقہ اختیار کیا اس نے، اور قابل توجہ ہے، یعنی بندہ سوچتا ہے کہ یہ بات کیسے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ایسے ہے، فرمایا کہ جب بچہ کہنے لگا ایسے کرو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سچا کون ہے تو پھر ایسے کرو کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، یوسف علیہ السلام جب دوڑ رہے تھے تو دوڑتے ہوئے آئے تھے تو آپ اس کو یہ چیک کرو کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے وہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو سمجھو کہ یہ زلیخا سچی ہے، اور اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب یہ بات ہوئی تو اس پر پھر جو ہے یہ بات بیان کی کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، آپ کا قمیص دیکھو اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو یہ زلیخا سچی ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر وہ قمیص آپ کا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ سبحان اللہ،
تو جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا تھا. تو اس طرح اللہ رب العزت نے یہ برات کو 3 طریقوں میں سے پہلا یہ تھا. دوسرے نمبر پر حضرت مریم جب ان پر یہ تہمت زنی کی گئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کی میں تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا تو اس کی برات کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے پھر بول کر بیان کی کہ قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے تو کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ حیران تھے کہ چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے. تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو چونکہ آپ سید الانام کی زوجہ تھی، سید الانبیاء کی زوجہ تھی، تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے خود آپ کی برات کو بیان کر دیا، آپ کی برات کو خود بیان کر دیا. یعنی جن کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے آپ یہی تو کہتی ہیں میں اس پر اتنا ناز کہ مجھے یہ نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ اللہ میری برات کو کسی طرح سے ظاہر فرمائے گا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت میرے اس برات کے لیے قرآن کے آیتوں کو نازل فرما دے گا. یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ ہے کہ اللہ اپنی جو حق بات ہے اس کو ظاہر فرمائے گا، مگر یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ اللہ رب العزت میری اس برات کے بارے میں قرآن جو ہے اس کو نازل فرما دے گا. اب پوری زندگی جب تک قرآن پڑھا جائے گا قیامت تک کے لیے، جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات جو ہے وہ ہر بندہ اس کو بیان کرتا رہے گا. تو اس لحاظ سے یہ بڑا مقام ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لحاظ سے بھی بڑا مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری ایام آئے وصال کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب میری طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی باری کو بار بار ہر گھر میں جاؤں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں مستقل طور پر چاہتا ہوں کہ بقیہ ایام جو ہیں وہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہتا ہوں. تو سب نے مل کر یہ کہا کہ ہم سب اجازت دیتی ہیں آپ کو کہ آپ اپنے بقیہ ایام جو ہیں جیسے آپ کی راضی خوشی ہے وہاں پر گزاریں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو یہ مجھے اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو تھا اس وقت وصال کے وقت میرے سینے اور سر کے درمیان تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا کلوز رشتہ ہوگا، کیا اس وقت سچویشن ہوگی کہ جس وقت سرکار اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں آپ کو یہاں سینے سے لگایا ہوگا، جی تو آپ اس حالت کو بیان کر رہی ہیں کہ وہ میرے سینے اور سر کے درمیان تھے. کیا اس سچویشن کی اور کیا وہ پیار ہے، کیا وہ محبت ہے جی ہسبینڈ اینڈ وائف کا، کہ دنیا سے جب گئے تو اس حالت میں سرکار اس مقام پر تھے. اور پھر وہی جہاں پر آپ تھے وہی حجرہ جو تھا وہیں پر ہی وہ حجرہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جہاں پر آج سرکار کا گنبد خضرا بنا ہوا ہے. یہ حقیقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک. سبحان اللہ. نبی جس جگہ پر وصال کرتا ہے اسی جگہ پر ہی اس کو مدفون کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی ہے، تو وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اور یہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلبی محبت تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی. سرکار نے فرمایا کہ جہاں تک تقسیم کرنے کی دنیاوی چیزوں کی تقسیم کرنے کا تعلق ہے میں اس میں تو برابری سب میں کرتا ہوں کہ جتنی چیز میں نے ایک گھر میں دی ہے اسی میں دوسری میں دی ہے، تیسری میں دی ہے، یہ تو میں کرتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے. مگر جہاں تک قلبی محبت کا تعلق ہے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سبحان اللہ. کیونکہ ازواج وہ دل کی کیفیت ہے کہ ایک زوجہ کے ساتھ زیادہ پیار تھا، اب اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جو میرے اختیار میں تھا وہ یہ تھا. اب سب سمجھتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یہ بات ہے ہمارے لیے کہ آج کے معاشرے کے اندر دو چیزیں ہمیں ملی. ایک تو یہ ہمیں ان آیات نے بیان یہ کیا کہ حد قذف سے بچنے کی کوشش کرو، یہ سمجھو کہ یہ اسلامی قانون ہی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کی جو دیکھ رہا ہے وہ اس کی نظر میں تو سب کچھ ہے.
अगर दुनिया के अंदर कोई कानून इस्लामी नाफिज नहीं, मगर अपने दिल को यह समझो कि मेरा रब मुझे देख रहा है जी, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं किसी कानून की ऐसी गिरफ्त में ना आ जाऊं कि जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए और क़यामत के रोज मुझे इसका हिसाब देना पड़े। जिस वक्त बंदा ये समझे तो उस वक्त अपने आप को यही चीज में दायरा कार में लेकर आए कि यहाँ पर कानून है और मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की गिरफ्त से बचना है कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। और दूसरी बात ये चीज निकली कि अपने ताल्लुकात जो हैं, इज़्दवाजी ताल्लुकात, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर आपने और नमूना हमें क्या पेश करना है, कैसा नमूना पेश किया घरेलू जिंदगी का है जी। आज हमारे यहाँ हमारी लाइफ जो है वो दो तरह की है, हमारी लाइफ घर में और है, बाहर और है। तो ये लाइफ जो है हमारी एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे घर के अंदर हमारा तरीकाकार है वैसे ही बाहर हो, और एक अच्छा तरीकाकार हो, अच्छी गुफ्तगू हो। इसका असर अपनी जात पर अपने डालने की कोशिश करें कि कोई बात किसी से कहने लगे उसको सोचो कि ये बात मेरे लिए ठीक है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने इसका जवाब देना है। हम जब आखिरत को भूलते हैं उस वक्त हम ये सारे काम कर गुजरते हैं, और जब बंदे को आखिरत का ख्याल होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने उसे जवाब देना है, बंदा उस चीज से निकल जाता है। वो यही समझता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। आज हम जिस बुराई का, परेशानी का शिकार हैं, वो हम बाहर की और परेशानियों के शिकार इतना नहीं है जितनी परेशानियों का शिकार हम घरेलू परेशानियों का शिकार हैं। ये चीजें हमें ज्यादा परेशान कर दें, हमें इससे अपने आप को बचाना है। और देख लें ये जिंदगी कैसे, कुरान पाक ने हमें जिंदगी के कैसे बेहतरीन उसूल बयान कर दिए। आज घर घर के अंदर वही परेशानी है, बल्कि ऐसे घर हैं, मुझे ये कहते हुए जो कि मेरा वास्ता ऐसी चीजों से है, मैं हाँ सब चीजों को सुनता हूं कि मुआशरे में क्या है। कई हमारे घर ऐसे हैं कि वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ में तलाक हो चुकी है और सिर्फ दुनिया को मुंह दिखाने के लिए घर में इकट्ठा रहा जा रहा है। और ये देख ले, फिर वहीं पर इज़्दवाजी ताल्लुकात भी कायम किए जा रहे हैं, औलाद भी पैदा हो रही है। फिर आप अंदाजा करेंगे कि फिर औलादों के अंदर कितना प्यार होगा, क्या मोहब्बत होगी, दीन के साथ क्या ताल्लुक होगा, दीन के साथ क्या वाबस्तगी होगी, कुछ नहीं होगा। इसीलिए है कि हम अपने माहौल को, अपनी जिंदगी को एक लावारिस जिंदगी बना चुके हैं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस वक्त हम अपने आप को रब्बे ज़ुल जलाल के अंडर ले आएंगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें हुक्म दिया है, ये दो चीजें जब मिल जाएंगी, इंसान की जिंदगी बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका से हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।